أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ یہاں من گھڑت امیدوں کی سواری پر بیٹھ کر خیالات کی دنیا میں سیاحت کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو عقیدہ صحیحہ سے لا تعلق اور اعمال صالحہ سے دور ہونے کے باوجود خواب و خیال میں اپنے آپ کو جنت کے بلند و بالا محلات میں قیام پذیر سمجھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں جمع کریں گے اور جب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ ترجمہ کنزُ الایمان۔ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک۔ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست و نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ بھی فنا ہوں گی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ و نوشیروہ، ضحاک، فرید و جمشید، مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خاں، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں
اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالی کی قدرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔